السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عجیب و غریب واقعہ ایک بڑے عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس کو سن کر ہمیں اپنی زندگی پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اوقات سمجھے۔ آج دنیا میں آدمی کتنی اونچی پوسٹ پر چلا جائے، کتنا بھی اونچے لیول تک پہنچ جائے، کتنی اونچی ڈگری پر پہنچ جائے، لیکن اس کو انسان کو اپنی اوقات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، بھولنی نہیں چاہیے۔ ایک واقعے سے میں آپ کو بات سمجھاؤں۔ محمود غزنوی کے زمانے میں ایاز نام کا ایک نوجوان تھا جو ایک گاؤں کے اندر میں رہتا تھا۔ وہ گاؤں میں رہنے والا ایاز نام کا نوجوان ایک مرتبہ بادشاہ محمود غزنوی کے محل میں آیا۔ بالکل پرانے پھٹے کپڑے ہیں، جوتے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، بالکل خستہ حال ہے۔ محمود غزنوی کے محل میں آیا، حضرت کے قریب پہنچا، جا کر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے محل میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ محمود غزنوی نے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا، اللہ نے دل میں بات کیا ڈالی، محمود غزنوی نے اس ایاز کو اپنی خدمت کے لیے پسند فرما لیا۔ اب ایاز بادشاہ کے محل میں بادشاہ کی ایسی خدمت کرنے لگا، ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ ایسی بادشاہ کی خدمت کرنے لگا، ایسی خدمت کرنے لگا کہ بادشاہ ہمیشہ ایاز سے خوش رہا کرتا تھا۔ کوئی بات پوچھنی ہوتی تو بادشاہ پہلے ایاز سے پوچھتا، کوئی بات بتانی ہوتی تو ایاز کو بادشاہ پہلے بتا دیتا۔ تو اس محل میں جو دوسرے لوگ کام کرنے والے تھے، جو شہر کے رہنے والے گریجویٹ تھے، پڑھے لکھے تھے، کئی سالوں سے بادشاہ کے محل میں رہا کرتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے، یہ ایاز آج کل کا آیا ہوا نوجوان، گاؤں کا رہنے والا، یہ انگوٹھا چھاپ، اس کو کچھ آتا تک نہیں ہے، اور یہ بادشاہ دیکھو آج کل کتنی محبت اس سے کر رہا ہے، بات اس سے پوچھے جا رہا ہے، بات اسی کو بتائے جا رہا ہے۔ حسد کرنے والے حسد کرنے لگے۔ جتنے بھی لوگ خدمت کرنے والے تھے وہ سارے کے سارے ایاز پر حسد کرنے لگے کہ کچھ بھی کر کے اس کو بادشاہ کے نظروں میں سے گرا دیا جائے۔ بادشاہ نے یہ سارے لوگوں کی بات کانوں تک بادشاہ کے پہنچی، بادشاہ نے چہرے دیکھے، لیکن بادشاہ سمجھ گیا کہ ضرور ایاز سے میری محبت ان لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، اس کا ٹیسٹ کروانا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا کہ بھائی میں ایاز سے اتنی محبت کیوں کرتا ہوں، بتانا پڑے گا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے سارے درباریوں کو بلایا، اپنے محل میں ہال میں جمع کیا۔ بادشاہ سلامت کرسی پر براجمان ہے، سارے کے سارے خدمت کرنے والے نیچے بیٹھے ہیں۔ بادشاہ نے ایاز کو اپنے قریب میں بٹھایا، حسد کرنے والوں کے چہرے اور اتر گئے۔ پھر بادشاہ نے اپنے غلام سے کہا بھائی وہ والا پھل لے آؤ۔ پھل لایا، بادشاہ نے کاٹا اور اس کے ٹکڑے کیے، اور جتنے بھی درباری خدمت کرنے والے تھے سب کو ایک ایک ٹکڑا دیا کہ کھاؤ۔ ایاز کو بھی دیا۔ جو بھی وہ پھل کا ٹکڑا کھاتا، منہ میں رکھتا، بڑا کڑوا پھل تھا، جو بھی کھاتا تھو تھو کر کے اس کو باہر پھینک دیتا۔ بادشاہ سلامت یہ تو بڑا کڑوا پھل ہے، بادشاہ سلامت یہ بڑا کڑوا پھل ہے۔ ہر کسی کے زبان پہ یہی جملہ، اور تھو تھو کر کے ہر کوئی اس کو پھینکے جا رہا تھا۔ ایاز کو بھی ٹکڑا دیا، ایاز نے اس کو کھایا، لیکن وہ مزے لے لے کر کے آرام کے ساتھ وہ کھا رہا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ۔
بادشاہ نے ایاز سے پوچھا کہ ایاز یہ پھل میٹھا ہے؟ کہا نہیں بادشاہ سلامت، بڑا کڑوا پھل ہے۔ کہا بھائی تم کھائے جا رہے ہو، مزے لے لے کر کے کھا رہے ہو، کھندا پیشانی سے کھا رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ اس ایاز نے جو جواب دیا ہے، وہ جواب آج ہمیں اپنے رب کے سامنے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ایاز نے جواب دیا بادشاہ سلامت، جن ہاتھوں سے آج تک میں میٹھے میٹھے پھل کھاتا رہا، ایک مرتبہ اس ہاتھ سے مجھے کڑوا پھل جو ہاتھ میں آ گیا تو بھلا میں اس کو تھو تھو کر کے کیسے پھینک سکتا ہوں؟ میں اس کو بھی میٹھا سمجھ کر کے کھا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس اللہ نے ہزاروں نعمتیں دی، کبھی کبھی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی امتحان آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے، شکوے شکایت نہ کرے، آہو واویلا نہ کرے، بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے کے بارے الہا ہزاروں نعمتیں دی ہیں، ایک نعمت تو نے لے لی، ایک نعمت میں ایسا ہو گیا، مصیبت آ گئی، اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں۔ جن ہاتھوں سے میں ہزاروں نعمتیں لیتا رہا، کہیں ایک مرتبہ کوئی بھول ہو گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اب ہم اس کے اوپر میں شکوے شکایت نہ کریں۔ آیا